میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے عدالت PMLN تھرو اٹس پریزیڈنٹ کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پر مکمل پابندی لگوانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد نکاح کی ایک اور مسلم لیگ نون کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی۔ بذریعہ ویڈیو لنک عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگی جائے۔ مزید کیا ہوا عدالت میں، یہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف جو مری کی پہاڑی پر موجود ہیں، ٹھنڈے ٹھار مری میں میاں نواز شریف صاحب موجود، اور وہاں سے ہمارے سامنے یہ خبر آ رہی تھی کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اجلاس تھا محرم الحرام کے احترام میں ابھی ملتوی کر دیا جائے، کچھ دن بعد ہوگا۔ وہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے احترام محرم الحرام میں ایک پولیٹیکل موو لی ہے۔ اس پولیٹیکل موو کے تحت میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے عدالت، اور انہوں نے مانگ لیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں سب سے پہلے ایک عدد سٹے۔ دوسرا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے عدالت سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو پھر دیکھا جائے۔ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری رائے میں ٹھیک نہیں ہے، پھر دیکھا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی ہمارے سامنے سے پہلے 3 چیزیں تھیں، یہ اس میں چوتھی چیز کا اضافہ ہے، تو اس کی بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنم جاوید کے معاملے کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ۔ میاں نواز شریف صاحب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی جماعت نے جو استدعا کی ہے، جو پرچہ دیا ہے عدالت کو، اس میں لکھا ہوا ہے پٹیشنر ہے PMLN تھرو اٹس پریزیڈنٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب۔ تو نواز شریف صاحب مخصوص نشستوں کے اس معاملے میں عدالت پہنچ گئے۔ یہ وہ موصوف ہیں جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو آپ کو جتنے ووٹ ملے، چلیے فارم 47 کے تحت ملے، ان ووٹوں پر جو آپ کی نشستیں بنتی تھیں اتنی آپ کو مل سکتی تھیں۔ عدالت نے کہہ دیا متناسب نمائندگی ہوگی تو آپ کو وہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں ہمیں دے دی جائیں، یہ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ پہلا کام ہو رہا ہے۔ دوسرا، ہم یہ سنتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ان کی حکومت نہیں ہے، میاں صاحب کو اکثریت ملتی، نون لیگ کو ملتی، میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنتے، تب ہمارے وعدے پورے ہوتے۔ یہ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اب ارینجمنٹ کی حکومت ہے۔ پھر یہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میاں نواز شریف کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر مکمل پابندی لگوانا چاہتے ہیں، عمران خان پر آرٹیکل 6 لگوانا چاہتے ہیں، قاسم سوری پر آرٹیکل 6، عارف علوی پر آرٹیکل 6۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، ہمارے دوست محمد عبیر، انہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا ہے صورتحال پر۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد نکاح کی ایک اور مسلم لیگ نون کی کوشش۔ مسلم لیگ نون نے جب یہ کہہ دیا نا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد میں اعلان ہوا، پریس کانفرنس لائیو دکھانے کے بعد، سب چیزیں کرنے کے بعد، کہ اب مسلم لیگ نون اس سلسلے میں اپنے اتحادیوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، MQM سے مشاورت کرے گی۔ تو پہلے آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد مشاورت کا اعلان کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلے بچے کی پیدائش، اس کے بعد نکاح، اور پھر ہوا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر نے کہا ربش، ANP نے کہا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، MQM کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کتنے جمہوری ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، منتقم مزاج سیاستدان پاکستان کے سب سے بڑے منتقم مزاج سیاستدان وہ میاں نواز شریف ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں، جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف مقدمہ تھا منشیات رکھنے کا،
ہمارے یہاں بڑی مثال دی جاتی ہے نا کہ رانا ثناء اللہ پہ جان اللہ کو دینی ہے کہنے والے شہریار آفریدی نے، پی ٹی آئی نے، عمران خان نے منشیات کا مقدمہ کروا دیا. بعد میں پتہ چلا اے این ایف نے کروایا تھا، کہیں اور سے کروایا گیا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے باضابطہ طور پر کروایا تھا. چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی کتاب میں لکھ کر بتا چکے کہ میں نے سیف الرحمان جن کے گھر کا رشتہ بھی وہ ٹوٹ چکا میاں نواز شریف صاحب کے نواسے کے ساتھ، وہ تھے اور وہ گئے، وزیر داخلہ چودھری شجاعت صاحب تھے، انہوں نے کہا زرداری پہ منشیات کا مقدمہ ڈالنا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے. تو منتقم مزاج سیاستدان پاکستان کے میاں نواز شریف صاحب، یہ وہ منتقم مزاج صاحب ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے میثاق جمہوریت کر کے بیٹھ گئے، اور میثاق جمہوریت کے فوری بعد یہی میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے، کالی ٹائی پہن کے جس میں ہلکے ہلکے سفید دھبے تھے، یہ پہن کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ، اور میثاق جمہوریت کو میاں نواز شریف صاحب نے کسی سگریٹ پینے والے کی طرح پورا پھونکا. پھونکنے کے بعد جو حصہ بچا سگریٹ کا اسے نیچے رکھا اور اس پہ بوٹ رکھ کے مسل دیا. میں پہلے جوتا کہنے والا تھا لیکن بوٹ رکھ کے مسل دیا تھا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہمارے سامنے رہی ہے. اب ایک بار پھر وہی میاں نواز شریف صاحب پہنچ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ بات کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کچھ نہیں نکلے گا. سپریم کورٹ کے 11 جج صاحبان ایک طرف ہیں تو تمام سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑے گا، جو مسرت ہلالی صاحبہ کے علاوہ ہے. کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو اقتدار سے پاکستان کے عوام جو اب تک ان کے خلاف فیصلہ دیتے آئے ہیں وہ نکالیں گے. یہ کچھ وقت کی مشکل اور بڑھ سکتی ہے. کھیل کا اختتامی راؤنڈ ہے، جو آمنے سامنے ہیں وہ زیادہ زوردار مکے مار کے دوسرے کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوششیں تو ہوں گی لیکن پاکستان کے عوام اقتدار سے ان لوگوں کو نکالیں گے جو ان لوگوں نے کر دیا. آج پھر 7 روپے پلس بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ایک سلو موشن میں بولنے والا آدمی وہ میرے آپ کے فون پہ آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ ہم نے اتنی رعایت دے دی ہے 3 مہینے کے لیے، اتنی قیمت کم کر دی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. اور اتنا سلو موشن میں بولتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے یا اللہ جس کو میں نے فون کیا ہے وہ پہلی گھنٹی پہ اٹھا کیوں نہیں لیتا، میں اس آدمی کو سننے پر مجبور کیوں ہوں. تو یہ وہ حکومت ہے جو میری آپ کی ایسی کی تیسی کرنے آئی ہے. وعدے ان کے بالکل مختلف تھے. تو اس سے میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. البتہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بار بار ایکٹیویٹڈ ڈی ایکٹیویٹڈ سیاست کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ کسی موبائل فون کمپنی کا جو اشتہار ہوتا ہے نا، سم لگائیں اتنا پائیں، یہ بالکل ویسی سیاست ہے میاں نواز شریف صاحب کی. تو یہ وہ سیاست ہے، اس میں سے کچھ بھی نکلے گا نہیں. اور میاں نواز شریف صاحب پٹیشنر بن کے آ گئے. ایک بار پھر یہ اپنی سیاست کو مزید بدنام کریں گے. جنرل جیلانی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک جاری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپنر بن کے کھیلتے ہیں، اور یہ وہ اوپنر ہے جس کو بیٹنگ بھی ڈھنگ سے نہیں آتی. تو میاں نواز شریف صاحب کا برا ہی ہونے جا رہا ہے اس پوری ایفرٹ میں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے. ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کی حاضری تھی، اور اس حاضری کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے وکیل کی جانب سے. تو جج جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ویڈیو لنک پر حاضری کے نتیجے میں کسی شخص کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی یہ کہا. جج صاحب نے کہا کہ میں نے ملزم کو دیکھ لیا، 5 منٹ گفتگو میں وہ بالکل ٹھیک نظر آئے، وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. جج خالد ارشد نے یہ کہا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے عدالت سے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے عدالت سے کہا کہ ہم پر جو 9 مئی کے الزامات لگائے گئے ہیں سب غلط ہیں، میں نے کسی کو نہیں اکسایا، تمام CCTV فوٹیجز بھی اسی لیے غائب کر دی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، جس کے چاہتے ہیں یہ لوگ گھر میں گھس جاتے ہیں، اور یہ ہم سے معافی مانگیں، 9 مئی ہم نے نہیں کروایا. جج صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی تمام باتیں سن لی ہیں، آپ کے وکلاء کو سنوں گا اور اس کے بعد فیصلہ دوں گا. عمران خان صاحب نے مزید ان سے کہا کہ مجھے عدالت سے شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا 9 مئی کو. میں نے تو کہا کہ جب بھی احتجاج کرنا ہے پرامن کرنا ہے، ہمارے لوگ پرامن تھے جن پر گولیاں چلائی گئیں. میں نے 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست دی، ابھی تک یہ درخواست زیر التوا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ مجھ پر حملہ ہوا جس میں فیصل نصیر کو میں نے نامزد کیا، مگر درخواست پر آج تک مقدمہ نہیں ہو سکا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری سیاسی جدوجہد میں
कोई मुकदमा नहीं, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं, सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैपिटल हिल वाक़े में वीडियो सबूतों की बिना पर ट्रायल हुआ। हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है कि कैपिटल हिल में, अमेरिका में देखें, वहां पर फौरी तौर पर फैसला हो गया था। यहाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि लाइए सबूत, सीसीटीवी फुटेजेस उन तमाम मकामात की लेकर आइए, सबूत दीजिए, उसके बाद जो फैसला करना है वो कीजिए। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और ये बात हमारे सामने, उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। इमरान खान साहब की जिस गिरफ्तारी के बाद एहतजाज हुआ, उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया था, तो इसलिए उस गिरफ्तारी पर रिएक्शन था जो गैर कानूनी थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करता हूं, 9 मई को मैं वहां मौजूद ही नहीं था, और जाहिर है कि इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि 9 मई पर माफ़ी मांगें। मैं कहता हूं 9 मई आपने करवाया है, आप माफ़ी मांगें। और इस तरह से हुआ ये कि अदालत में जब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया गया, तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बोलने की इजाज़त चाहिए। अदालत ने इजाज़त दी। फिर इमरान खान साहब ने ये तमाम बातें की, और इमरान खान साहब इसमें जाहिर है कि आज वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेशी थी, उसके बाद ये इमरान खान साहब की पहली पेशी है। इमरान खान साहब पर जो 16 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उन 16 मुकदमात में से 12 मुकदमात में इमरान खान साहब इस वक्त इस अदालत में बज़रिए वीडियो लिंक पेश हुए थे। यहाँ इमरान खान साहब के वकील दलाइल देंगे। जाहिर है कि उसके बाद जज साहब ये फ़ैसला दे सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मुस्तरद की जाती है, मंजूर की जाती है, इनमें से कोई एक चीज़ होगी। लेकिन ये केस अगर हो भी जाए, जिस तरह से पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था, हो भी जाता है तो अगली अदालत में नहीं टिक पाएगा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, इद्दत केस की बरियत का फ़ैसला आया, सनम जावेद की रिहाई का फ़ैसला आया, सनम जावेद की रिहाई के अलावा एजाज चौधरी का, उमर सरफराज चीमा का, मियाँ महमूद रशीद का, यास्मीन राशिद साहिबा का, इन लोगों के जो ज़मानतें हैं उनकी मंजूरी का फ़ैसला आया, उमर अयूब की बरियत का फ़ैसला आया, इमरान खान साहब और शाह बीबी के हक़ में फ़ैसला आने के साथ साथ सनम जावेद को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। वहाँ एक बार फिर फ़ैसला आ गया कि सनम जावेद को रिहा किया जाता है। तो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल बैटल के नतीजे में बेहतर हुई हैं। हुकूमत को नज़र आया कि ये लड़ाई आखिरी मरहले पर जा रही है, हारते चले जा रहे हैं, तो हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की सोच रही है। ये काम भी नहीं हो पाएगा तो फिर उसके बाद चीज़ें और बिगाड़ की तरफ, ये भी नहीं हो पाएगा तो और बिगाड़ की तरफ खुदा ना खास्ता जा सकती हैं, क्योंकि फिर आखिरी कोशिश की जा सकती है। उस आखिरी कोशिश का मतलब आपको पता है, वो कोशिश हो सकती है। उससे पहले सनम जावेद का मामला आखिर में मैं आप जाने से पहले अर्ज़ कर दूँ, सनम जावेद को आज जब पेश किया गया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में, तो वहाँ सनम के पाँव पर एक चोट भी लग गई थी। इसके अलावा सनम जावेद साहिबा, उससे पहले जब ये पेश किया गया, अदालत ने कहा था कि कोई किसी भी सूबे की पुलिस गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की हदूद से बाहर लेकर नहीं जाएगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने बुला लिया, बुला के रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई के हुक्म के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सनम जावेद इस्लामाबाद की हदूद से नहीं जाएंगी, जुमेरात को समात है, अदालत में वापस पेश होंगी। और साथ में एक हुक्म और दिया गया कि सनम जावेद मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेंगी, कोई बात नहीं करेंगी। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी बुला लिया, दीगर हुक्काम को भी बुला लिया, और जब उन पे क्लियर कर दिया तो एक बार फिर मियाँ अली अशफाक उनको लेकर रवाना हुए। ख़बर यह है कि पार्लियामेंट लॉजेस सनम जावेद पहुँच गई हैं, और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो हैं उनकी रिहाइश में सनम जावेद रिहाइश इख्तियार करेंगी। जब ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, ज़ाहिर है कि अब हुकूमत एक स्टे मांग रही है, आ जाता है, तो फिर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाने के बाद ये स्टे का भी फ़ैसला हो जाएगा। सनम जावेद साहिबा जो हैं वो रुकन असम्बली बन जाएंगी। पंजाब असम्बली में ज़्यादा इम्कान है कि उनको रुकन बनाया जाए, कौमी असम्बली में भी उनको बहैसियत रुकन भेजा जा सकता है, तो वो फिर पार्लियामेंटेरियन बन जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।